بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہم لوگ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کی عادات کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے کئی ایک مقاصد ہیں جو ہمارے مد نظر ہونے چاہیے، اور مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہمیں آپ سے محبت ہے تو جس سے محبت جتنی زیادہ ہو اس کا اتنا ہی زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی صفات باکمال، ان سے ہمیں خود اپنے لیے بہت سارے سیکھنے کے لیے اسباق اور بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کریں تو ہمیں خود بھی آپ کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کی سب سے نمایاں صفت جو کہ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کے لیے، یہاں تک کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا وصف تھا لوگوں کے درمیان، وہ تھی آپ کی صفت صداقت، آپ کی صفت سچائی۔ آپ علیہ السلام کمال کے سچے تھے۔ آپ علیہ السلام اتنے سچے تھے کہ 40 سالہ آپ کی زندگی نبوت سے پہلے والی، اس پوری زندگی میں آپ علیہ السلام پر کسی بھی شخص نے آپ کے متعلق جھوٹ کے بارے میں انگلی نہیں اٹھائی۔ کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کسی موقع پر کسی کے ساتھ دھوکہ کیا یا کوئی بھی جھوٹ کی کوئی کسی بھی طرح کی صورت ہو وہ آپ کے عمل اور آپ کے کردار میں کسی نے کہی ہو یا کسی نے اس کا خدشہ تک ظاہر کیا۔ وہ نبی اتنے سچے تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تو نبوت کے ملنے کے بعد بھی اس بات کو ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ۔ یہ کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو یہ کہیے کہ اگر اللہ نہ چاہتے تو یہ نہ ہی یہ آیات کی تلاوت میں تم لوگوں پر کرتا اور نہ ہی تم لوگوں کے سامنے یہ ادراک اور شعور کی منازل وہ سامنے آپ کے نمایاں ہوتی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے تم میں ایک عمر گزاری اس سے پہلے، دعوی نبوت سے پہلے میں نے تم لوگوں میں ایک عمر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو۔ اس میں کیا نشانی تھی، اس میں کیا سبق ہے اس آیت میں؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے، اور یہی بات ہرقل نے کہی تھی ابو سفیان سے کہ میں نے آپ سے پوچھا اس پیغمبر کے بارے میں، اس وقت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے کچھ سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا ہرقل کا، ہرکلیس کا، کہ کیا آپ نے کبھی بھی اس نبی پر جو خود کو نبی کہتے ہیں ان پر کبھی بھی جھوٹ کی کوئی تہمت لگائی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس نے جواب میں یہ کمنٹ کیا، تجزیہ اس کا یہ تھا کہ جو شخص اتنی مدت تک لوگوں کے بارے میں جھوٹ جس نے نہ بولا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بول دے؟ اب آپ کی یہ صفت، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہمیں ہونا چاہیے؟ ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود اپنے اندر اس صداقت کو پیدا کر لیں۔ تو آپ کی صفات کا تذکرہ کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی وہ صفات، وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات، وہ اعمال، وہ افعال جن کا آپ نے کرنے کا حکم دے دیا، اس میں تو کوئی گنجائش سرے سے نہیں ہے کہ ہم اس میں پیچھے رہیں۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت۔ اتباع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہ، حکم صادر نہ فرمائیں، لیکن پھر بھی امتی ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی پوری گزار دیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اتنی اتباع کامل طریقے کی تو نہیں کر رہا، لیکن بس اتنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر حکم آ جائے تو وہ اس سلسلے میں کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ کم از کم منیمم ریکوائرمنٹ ہم سے یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے میری امت کے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یا انکار کر دیں گے۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، تو پوچھا گیا اللہ کے رسول کون انکار کر سکتا ہے؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، یعنی گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو اس لیے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی صفات، آپ کی سیرہ کو خوب پڑھا جائے اور سیکھا جائے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی صفات خود اپنے اندر پیدا کی جائیں، اور خاص طور پر وہ چیزیں
لازمی اور فرض کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ ان دو چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور آپ کی اتباع اور اطاعت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔